پیر طریقت حضرت مولانا جلیل احمد آفی صاحب کو کہ وہ اپنے نورانی بیان سے ہم سب کو منور فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات علماء کرام، طلبہ اعزام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور ہمارے بہت دور سے آئے مہمان خصوصی حاجی زبیر صاحب سلمہ، میری نہایت محترمات، معلمات اور طالبات، آج کی یہ تقریب وسطانی امتحان میں نمایاں پوزیشن لینے والے طلبہ اور طالبات کے اعزاز میں منعقد کی گئی۔ ایسی تقریبات کا مقصد آپ کے جذبات کو بھی مہمیز اور تیز کرنا ہے اور اپنے جذبات کو بھی تیز کرنا ہے۔ اس کائنات میں سب سے اونچی چیز اللہ کا علم ہے، علم باللہ۔ اس لیے لکھا ہے کہ اول خیر نزل من السماء هو الوحی، سب سے پہلی جو سب سے بڑی خیر آئی ہے وہ وحی الہی ہے۔ وحی الہی، علم الہی، اور کن پر آئی؟ پیغمبروں کی جماعت پر آئی، آدم السلام سے شروع ہوئی اور پھر علم الاولین والآخرین کا جامع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا گیا اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایسی کتاب دی ہے جو مہیمن ہے، جو تمام کتابوں کی محافظ ہے، اور ہم نے اس کے اندر ماضی کی خبریں، حال کی باتیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں ساری بند کر دی، اور وہ احکامات تمہیں دے دیے ہیں جو قیامت تک ہر ماحول میں چلنے والے ہیں۔ اس لیے نبوت ایک علمی منصب ہے، یہ عملی منصب نہیں، علمی منصب ہے، کیونکہ علم کے بعد جو عمل ہوتا ہے اس کی قیمت ہے۔ آپ جان کر ایک اور معلومات لے کر جب کوئی کام کرتے ہیں اس کام کا رنگ اور ہوتا ہے، اور بغیر معلومات کے کام کرتے ہیں تو اس کا رنگ اور ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر فرمایا انا عالمکم باللہ، میں تم میں سب سے بڑا عالم ہوں، واخشاکم، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے کہ عمل پر انسان آ ہی نہیں سکتا جب تک علم نہ ہو۔
آج پورے مسلمان پوری دنیا میں جو عمل کر رہے ہیں یہ دراصل علماء نے بتایا ہوا علم ہے، جس کی بنیاد پر وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں۔ اگرچہ وہ وقتی طور پر پوچھتے ہوں لیکن علماء کی جماعت ان کو بتاتی ہے، ان کے علم میں بات آتی ہے تو وہ قدم اٹھاتے ہیں۔ اگر ان کو اس بات کا علم نہ ہو کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اگر یہ علم علماء ان کو نہ دیں تو کبھی بھی عمل نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے یہی وجہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عالم کے لیے جو علم سکھاتا ہے، یہ جو اساتذہ بیٹھے ہیں علم سکھانے والے، اور طالب علم کے لیے جو علم سیکھتا ہے آپ لوگ ہیں، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں اور صحرا کی چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اب ذرا اس کو دیکھیں، ملا علی قاری نے عجیب بات لکھی، مچھلیاں ذکر کیا اور چونٹیاں ذکر کیا، بیچ کی مخلوق کا ذکر نہیں ہے۔ کہا کہ مچھلی تری کی مخلوق ہے، چونٹی بری اور خشکی کی مخلوق ہے۔ مچھلی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ ایک ہاتھی اور اونٹ کو آرام سے نگل جائیں۔ اور چونٹی سب سے چھوٹی مخلوق ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور بھی چھوٹی لیکن نظر نہیں آتی، نظر آتی ہے۔ مچھلی حلال ہے، چونٹی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ تمام بحری اور تری کی مخلوقات، دریاؤں اور سمندروں کی مخلوقات، مچھلی ان کا نمائندہ ہے، ان سے لے کر چونٹی تک جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری ان دو طبقات کے لیے دعا کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، علماء کی جماعت کے لیے اور طالب علموں کی جماعت کے لیے۔ اور مچھلی بڑی مخلوق، چونٹی چھوٹی مخلوق، اس کی تمام کی مخلوقات ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ مچھلی حلال ہے اور یہ حرام ہے، یعنی جو حرام مخلوقات ہیں جن کا کھانا بھی حرام ہے، وہ بھی ان طالب علموں کے لیے اور ان استادوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کہ وجہ کیا ہے؟ ملا علی قاری نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ دراصل یہ ہے کہ یہ جو علم ہے، اس علم کی وجہ سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو لوگ پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے، حج کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ جب انسان یہ نیکی کرتا ہے اس علم کی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ اس کائنات پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کائنات کو باقی رکھتا ہے، اس کائنات میں خیر کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ نیچے سے اعمال صالح اس کے دربار میں جاتے ہیں۔ تو کہا کہ دراصل یہ ساری مخلوقات اپنی بچت کے لیے کرتی ہیں، اے اللہ ان کو قائم دائم رکھ، یہ قائم دائم رہیں گے تو عمل رہے گا، تیرا ذکر رہے گا، تیری یاد رہے گی، اور لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں زمین پر قیامت نہیں آ سکتی۔ اے اللہ جب یہ اللہ اللہ کرتے رہیں گے، علم ہوگا اور عمل ہوگا تو پھر کائنات باقی رہے گی، کائنات باقی رہے گی تو مخلوقات بھی باقی رہیں گی۔ اپنے لیے کر رہی ہیں، اپنے بچت کے لیے کر رہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس سے، فرمایا من سلک طریقا یطلب علما، جو آدمی بچہ چلتا ہے علم سیکھنے کے لیے، سہل اللہ بہ طریق الجنہ، اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتے۔ ایک اللہ والے بڑی عجیب مثال دیتے تھے، کہتے دنیا کی کالج، یونیورسٹیاں، سکول طالب علموں کو کارڈ بنا کر دیتے ہیں کہ جب تم گھر جاؤ تو یہ استعمال کرنا، کنسیشن ملے گا تمہیں،
جہاز کے ٹکٹ میں بھی کنسیشن ملے گا، ریلوے کی ٹکٹ میں کنسیشن ملے گا، بس میں تمہیں کنسیشن ملے گا، تم آسانی سے بلکہ مفت میں اپنے گھر چلے جاؤ گے، مفت میں گھر چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ طالب علم میری یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، میرے مدرسے کے طالب علم ہیں، میرے علم کے طالب علم ہیں، ان کے لیے کنسیشن کیوں نہ ہو، لہذا جنت جو تمہارا گھر ہے تم آسانی سے چلے جاؤ گے، تمہارا خرچہ پانی بھی نہیں لگے گا اور جنت پہنچ جاؤ گے۔ سہل اللہ بھی طریق الجنہ، جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ کارڈ ہونا چاہیے، یعنی طالب علم ہونا چاہیے، اور یہاں کارڈ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ طالب علم ہے، یہ طالب علموں کی جماعت ہے۔ میرے دوستو، عزیز طلبا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، وراثت نبوت کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور ہمارے لیے اعزاز ہے، عزت ہے کہ ہم استادوں کو تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لگائی۔ تم نے وراثت تقسیم کرنی، آپ وراثت لینے والے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف سارے طبقات کو ذکر، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت آیات رسول ہمارے لے کر آئے، یہ جو قرآن حفظ کر رہے ہو، یتلو علیہم آیات کی جو رسول اللہ کی شان تھی، وہ شان کا دوام تم حافظوں کے ذریعے، یتلو آیاتی، ہمارا پیغمبر تلاوت کرتا تھا، یہ جو قاری، یہ جو حافظ، یہ رسول اللہ کا وہ جو تلاوت آیات کا معجزہ تھا، اس کا تسلسل ان حافظ اور قاریوں کے ذریعے رکھا گیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارا پیغمبر تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے، مشائخ کے ذریعے اس تسلسل کو باقی رکھا گیا کہ تم اب مخلوق کی پیغمبر اسلام کے بعد قیامت تک آنے والی مخلوقات کے باطن کی پاکی ان مشائخ اللہ والے اور بزرگوں کے ذریعے ہوتی ہے، اپنی تدابیر سے، اپنی دعاؤں سے۔ ایک عجیب بات مولانا رومی نے لکھی ہے، یہ بات لوگ کہتے ہیں ہم اللہ والوں کے پاس فلاں بندہ نہیں رہا، لیکن بہت اللہ والا ہو گیا، پہنچ گیا۔ تو بڑی خوبصورت بات لکھی، ہم بعون ہمت مردہ رسید، کہا کہ وہ بھی کسی اللہ والے کی دعا اور توجہ سے پہنچا ہے اگرچہ اس کو پتہ نہ ہو۔ ہم بعون، ایک اللہ کی مخلوق میں ایسے اللہ کے جو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، محلے والوں کے لیے کر رہے ہیں، پڑوسی کے لیے کر رہے ہیں، اڑوسی کے لیے کر رہے ہیں۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قصہ دیکھیے آپ، تاریخ میں بڑا عجیب قصہ ہے۔ حاتم اصم امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اصم اس لیے کہلاتے تھے کہ ان کی مجلس میں ایک بوڑھی خاتون آئی مسئلہ پوچھنے، اس کی ہوا خارج ہو گئی تو وہ بہت شرمندہ ہوئی، تو حضرت نے کہا بھئی مجھے اونچا سرتا ہے، آپ دوبارہ اپنی بات کہو۔ تو اس کی جو شرم تھی، حیا، آج تو منہ پر بات مارنے کو کہتے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، منہ پہ بات مار دی۔ استغفر اللہ، مومن کی شان نہیں، اگلے کو ذلیل اور شرمندہ کرے، مومن کی شان نہیں۔ تو فوراً کہا کہ اونچا سنتے ہیں، پھر زندگی بھر یہی کہتے رہے کہ میں اونچا سنتا ہوں، تاکہ جب تک وہ خاتون فوت نہیں ہو گئی کہ کہیں اس کو گھر شرمندگی نہ ہو کہ میرے لیے حضرت نے ایسا کیا تھا۔ اس لیے حاتم اصم کہلایا، اصم میں نہ بہرا، حالانکہ حضرت بہرے نہیں تھے، ان کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی اور اپنی کردار کے اعتبار سے بہت کمزور تھی اور مشہور بھی تھی کمزوری میں۔ حضرت ہر وقت دعا بھی کرتے رہتے ہیں اس کے لیے، اب دل پر ایک غم بھی رہتا ہوں کہ میرے پڑوس میں ہے، دنیا ہے کہ میرے پاس آتی ہے، اللہ اللہ سیکھ کے جاتے۔ حاتم اصم کا علماء اور بزرگوں میں بہت اونچا مقام ہے، یاد رکھو، بہت اونچا مقام ہے۔ میں نے 1000 اولیاء اکرام کے حالات پڑھے ہیں ایک ہی کتاب میں، جامع الاولیاء اس کتاب کا نام ہے، جس میں 1000 ان میں جن پر عشق کا غلبہ تھا چند ہوں گے، اور کہا کہ جن پر عشق و محبت کا غلبہ ہو یہ آسانی سے نہیں ملتے۔ حضرت تھانوی فرماتے اگر ایسا بزرگ مل جائے جس پر عشق الہی کا غلبہ ہو تو جلدی منزل پر پہنچ جاؤ گے، کیونکہ وہ تمہیں نشہ ایسا دے گا کہ بس جب نشہ ہو جاتا تو جیسا چاہے آپریشن کر دو، ورنہ زہد کا غلبہ ہوتا ہے، دوسری چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے۔
وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے اونچا غلبہ یہ ہے۔ تو حاتم اسم ان میں سے ہیں، ان چند لوگوں میں سے، یعنی بتا 1000 میں سے چند میں یہ حالات ہیں۔ میں تو دیکھو ادھر نہیں، میں تو دیکھو۔ تو حضرت کے دل پر بوجھ بھی تھا، اچھا اس عورت کا انتقال ہو گیا، حضرت کہیں گئے ہوئے تھے تو حضرت تعزیت کے لیے بھی نہیں گئے، فوت ہو گئی۔ ایک رات خواب دیکھتے ہیں، اگلی رات خواب دیکھتے ہیں، تو میری ولیہ کے جنازے میں کیوں شریک نہیں ہوا؟ تو میری ولیہ کے جنازے میں کیوں شریک نہیں؟ حیران ہو گئے، ولیہ؟ اللہ کیسے ولیہ؟ کام مرنے سے پہلے تیرے پڑوس میں رہتی تھی، تیری توجہات تھی اس پر کہ یہ نیک ہو جائے۔ اس کے دل میں ایک ندامت ہمیشہ رہتی تھی، لیکن گناہ سے نکل نہیں پاتی تھی۔ جب اس پر آخری وقت آیا اور اس کو پتا چلا میں نے دنیا سے جانا ہے، تو اس نے دل، سر اور روح میرے دربار میں رکھ دی، سجدے میں گر گئی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرشتے نے جان لے لی، ہم نے سب کچھ معاف کر کے اس کے سر پر تاج ولایت رکھ کر اپنے دربار میں بلا لیا۔ حضرت اس کی قبر پر گئے، وہاں جا کر معافی بھی مانگی اور حضرت نے اصال ثواب کیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ والوں کی صحبت کے بغیر اللہ والا بن جائے، ہم بعون ہمت مردہ رسید، وہ بھی کس مردوں کے اللہ والوں کی توجہات یا کسی کی دعا سے پہنچتا ہے، کسی کی نظر اس پر پڑی ہے، وہ یزکیہم ویعلم الکتاب۔ ہمارا پیغمبر کتاب اللہ سمجھاتے ہیں، یہ جو علوم پڑھ رہے ہیں، یہ جو علوم پڑھ رہے ہیں، یہ دور حدیث سے پہلے، مشکات شریف سے پہلے جو علوم پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، یہ جتنے علوم ہیں، یعلم کتاب، یہ پیغمبر سلام کی تعلیم کتاب کا تسلسل ہے۔ والحکمہ، اب جو احادیث پڑھ رہے ہیں مشکات شریف سے لے کر سیاہ ستہ تک اور طحاوی سے لے کر جو ہے وہ موطئین تک، یہ جو آپ حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، یہ وہ حکمت کی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہ اس کا تسلسل ہے۔ تو میرے دوستو، اب پیغمبر سلام کا جو بہت بڑا ہم فرمایا، ہم نے احسان کیا کہ آپ نے بھیجا ہے، اور یہ 4 منصب ان کو دے کر بھیجے ہیں، آپ ان چاروں میں آپ لوگ شریک ہو رہے ہو، اور ہم لوگ اس کی خدمت میں لگے ہیں۔ کوئی تلاوت آیات کی خدمت میں لگا ہے، کوئی تزکیہ میں لگا ہے، کوئی تعلیم کتاب میں لگا ہے، کوئی تعلیم حکمت میں لگا ہے۔ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے یہ، اور یہ دینی مدارس، خصوصاً یہ مدرسہ جو آپ کے سامنے ہے، 80 سال سے زائد ہوگا اس ادارے کو قائم ہوئے، الحمدللہ تسلسل کے ساتھ تعلیم ہو رہی، انقطاع نہیں ہے کہ بند ہو گیا ہو۔ یہ ہمارے بڑوں کا اخلاص تھا، اس اخلاص کا نتیجہ ہے۔ حضرت نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جن لوگوں نے اخلاص کی بنیاد پر کام کیا محض اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے آپ کو اس کام میں تج دیا، ان کی رات دن کی سوچ یہ کہ یہ ادارہ کہیں سے کہیں پہنچے اور قائم دائم رہے، اور ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، کہا کہ ان کے جانے کے بعد اس کام میں اضافہ ہوا، کمی نہیں ہوئی۔ اور جنہوں کا ایسا نہیں تھا ان کی زندگی میں تو ہا ہو رہی، لیکن جب دنیا سے گئے تو ان اداروں کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ ہمارے بڑوں کا اخلاص تھا۔ حاتم اللہ سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان، جن کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا کہ لکھا ہے، حضرت نے ایک بار ایک آدمی سے کہا جو مدینہ سی، اور انہوں نے اپنی کتاب میں بات لکھی کہ جو حاجی لوگ اور مہمان یہاں آتے، میں نے پیغمبر سلام کو اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ان کے لیے انتظامات فرما رہے ہیں، نگاہوں سے دیکھا، مدینہ میں نگاہوں سے دیکھا، اور پھر یوں فرمایا، اگر میں قسم کھاؤں تو میں جھوٹا نہ ہوگا، لو میں قسم بھی کھا رہا ہوں، اللہ کی قسم بھی کھا رہا ہوں، کہا کہ اللہ کی قسم، میں قسم کھاتا ہوں
اللہ کی قسم کہ میں نے خود دیکھا کہ حضرت کو بیداری کی حالت میں پیغمبر سلام کی زیارت ہوتی تھی، بیداری کی حالت، یاد رکھو، کیونکہ زیارت کے جو طریقہ کار ہیں ان میں ایک لکھا ہے کہ بیداری کی حالت میں زیارت. یہ بہت کم بزرگوں کو ہوتا ہے کہ جاگتے دیکھیں. ہمارے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ بہت خواب دیکھتے تھے کہ حضرت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دیکھا، یا آپ کے لیے سلام آیا، آپ کو پیغام آیا. تو ایک دن میں نے پوچھ لیا کمرے میں، میرے ساتھ بھائی شمیم صاحب مرحوم تھے، حضرت کے خلیفہ فوت ہو گئے، وہ موجود تھے. تو میں نے سوال کر لیا کہ حضرت آپ نے اپنا خواب کبھی بیان نہیں کیا کہ آپ کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہو، کیا ایسا تو نہیں کہ آپ بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کرتے ہوں؟ تو آپ خاموش ہو گئے. پھر فرمایا کہ ہاں، بیداری میں پیغمبر سلام کی مجھے زیارت ہو جاتی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ شاہ ولی اللہ خود بھی ان میں سے تھے کہ حالت بیداری میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیا کرتے تھے. تو میرے دوستو، عزیز طلبہ اور طالبات، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں. ہم ان ایسے پھر ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال محنت کی اس پر، کن کن حالات سے گزر کر انہوں نے اس ادارے کے لیے محنتیں کی ہیں، یہ اس وقت کے لوگ جانتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آج دیکھو اس گلشن کو کیسی ترقی دی ہے. آج بہت سے اعزازات اس گلشن کے نام ہیں، اللہ کا شکر ہے. قریب اور دور سے لوگ آپ کے اس ادارے کو دیکھنے اور یہاں ملنے کے لیے آتے ہیں. اب تو اتنا معروف ہو گیا، پاکستان کا کوئی خطہ نہیں، کوئی کونا نہیں جہاں پر جامع العلوم معروف نہیں ہے، مشہور نہیں ہے. اور جتنا کوئی پرانا ادارہ ہوتا ہے اس کے اندر بڑوں کے اثرات ہوتے ہیں. اور یاد رکھو پھر قبولیت ملتی ہے، قابلیت کے ساتھ قبولیت ملتی ہے. دو چیزیں ہیں، قابلیت وہ آپ کی محنت ہے، اور قبولیت وہ دربار الہی سے آئے گی، اوپر سے آئے گی. قابلیت نیچے سے، قبولیت اوپر سے. اور جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں تو نکارا سے نکارا انسان سے اللہ بڑے بڑے کام لے لیتا ہے اور قبول جو ہو جاتا ہے. ختم مولانا اعزاز علی خان صاحب کے بارے میں میں نے خود حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت تعلیم میں کمزور تھے. فارغ ہونے کے بعد اللہ نے ایسا ان کا علم پر سینہ کھولا، شیخ الادب کہلا، یعنی عربی زبان کے ماہرین میں سے سمجھے جاتے تھے، جن کا کتنی کتابوں پر حاشیہ موجود ہے. اس لیے میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سے بھی کہتا ہوں، 3 چیزوں کی پابندی کرو. ایک، اخلاص پیدا کرو، اللہ کے رضا کے لیے پڑھو. یا سناد وغیرہ کوئی حیثیت نہیں، تم سے اچھی اچھی ڈگریاں لوگ لیے پڑھتے ہیں پھر بھی بھوکے پھر مر رہے ہیں. رزق روٹی کا وعدہ ڈگری پر نہیں ہے، کہیں میں نہیں ہے. ما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزق ما من دابہ کا، دابے سے کہا کہ ہر چلنے والا، تاکہ سب شامل ہو جائے. یہ نہیں کہا انسان، ما من دابہ. تو مجھے بتاؤ دابہ میں کتنے پڑھے لکھے اور ڈگریوں والے، مجھے بتاؤ. ایک انسان اور انسانوں میں بھی تھوڑا سا طبقہ پڑھا لکھا ہے. وہ اصل جہالت ہے، ہماری اصل جہالت ہے. اس لیے کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کمال کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، نقص کے لیے نہیں. ظاہر رہنے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، روشنی کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اس لیے کہتے سارے کمالات اللہ تعالیٰ کے ہیں. اگر کوئی عالم ہے، عالمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا پرتو ہے. ورنہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل ظلومن جہولا، قرآن نے کہا بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. کمالات سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہاں سے آتے ہیں. انسان میں کوئی کمال نہیں رکھا، استعداد رکھی ہے. کمال حاصل کرنے کی استعداد ہے، آپ میں علم حاصل کرنے کی استعداد ہے کہ آپ عالم بن سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ماں کی گود سے نکلیں اور آپ کو علم آ جائے، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی واپس لے لیتے. کتنے محدثین کے بارے میں آتا ہے ان کا حافظہ ختم ہو گیا، بلکہ ایک بہت بڑے عالم کے بارے میں آتا ہے کہ حافظہ ایسا خراب ہو سورہ فاتحہ یاد نہیں رہی.
سورہ فاتحہ بڑی مشکل سے یاد کی، اور جب سورہ فاتحہ یاد ہوئی تو انہوں نے اس دن مٹھائی کھلائی دوستوں کو کہ مجھے سورہ فاتحہ یاد ہوگی، جن کے نوک زبان پر ہزاروں مسائل اور حدیثیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کمالات میری طرف سے ہیں، تمہاری طرف سے کمیاں اور کمزوریاں ہیں۔ اخلاص رضا الہی کے لیے، کسی ڈگری کے لیے روٹی پر کوئی مدار نہیں ہے ڈگری کا، وہ تو اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے آپ کو وہی روٹی ملنے والی ہے۔ اور نمبر 2 محنت، وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ جو وقت اس وقت دورانیہ ہے یہ بڑا قیمتی ہے، استادوں کے لیے بھی اور طلبہ کے لیے بہت قیمتی دورانیہ ہے۔ اس میں تسلسل ہے، پہلے تسلسلی بریکیں لگتی ہیں، بقرہ عید کا آ جاتی ہے، پھر محرم آ جاتا ہے، پھر ربیع الاول آ جاتا ہے، امتحانات آ جاتے ہیں۔ یہ جو وقت اور دورانیہ ہے اس میں تسلسل ہے، اس لیے میں اساتذہ سے اور استاذات سے بھی گزارش کروں گا، آپ بھی اور آپ طلبہ اور طالبات سے بھی یہ کہوں گا، اب اپنے وقت کو قیمتی بناؤ۔ یہ بالکل فصل کاٹنے کا ٹائم ہے، اور جب فصل کاٹنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت کسان ہوشیار ہوتا ہے، کمزوری نہیں دکھاتا۔ اگر اس وقت فصل کو چھوڑ دے تو ساری محنت بیکار ہے۔ جب باغ میں پھل آنے لگتا ہے ساری رات سارا دن پہرا دیتا ہے وہاں، یہاں تک کہ مکھی بھی اگر وہاں گھس جائے تو اس مکھی کی بھی نگرانی کرتا ہے کہ یہ مکھی بھی میرے درخت کے پھلوں کو نقصان پہنچائے گی، اس کے لیے بھی وہ محنت کرتا ہے۔ ہم افریقہ گئے تو ہم نے افریقہ میں دیکھا کہ جنگل میں چھوٹے چھوٹے جناب تھیلے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اس وقت ایک بہار کا وقت ہے، اور یہ جو ایک خاص مکھی ہے وہ جانوروں کو بھی نقصان دیتی ہے، انسان کو بھی، یعنی آپ کو کاٹ دے تو آپ کو فوراً نیند آ جائے گی۔ چنانچہ ایک مکھی ہمارے گاڑی میں گھس آئی تو ایک ساتھی کو کاٹ لے تو ساتھ ہی سو گیا وہ، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گیا۔ تو کہا یہ اس مکھی کو پکڑنے کے لیے اس میں خاص خوشبو ہے ان تھیلوں میں، وہ جب آتی ہے تو وہ مکھی اس کے اندر گر جاتی ہے، وہ زہر ہوتا ہے اس میں اور وہ مر جاتی ہے۔ تو اس مکھی سے درختوں کو جانوروں کو بچایا جاتا ہے۔ جب فصل پکنے پر آتی ہے اس وقت تو کسان اور باغ والا مکھی سے بھی اپنی باغ کی بات کرتا ہے۔ آپ کی فصل پکنے کا وقت ہے، ہمیں بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، تمہیں بھی ہوشیار، تم پھلوں کو بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں کوئی مکھی نہ کھا جائے، تمہیں کوئی جانور نہ نگل جائے، اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہ مت کرو۔ نمبر 3 دعا کا اہتمام کرو، اللہ سے علم نافع مانگو۔ پیغمبر سلام کو جو دعا تلقین کی، کیا کون سے ایسے مراتب تھے جو پیغمبر سلام کو حاصل نہیں تھے، لیکن مانا کیا؟ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ اس لیے دیکھو کھانے میں دودھ ایک ایسی خوراک ہے جس کی اچھی نہیں مانگی گئی، اس سے اچھی حدیث شریف میں آتا کھانا کھائے اللہ تعالیٰ اطعمنی خیرا منہ، اللہ اس سے اچھا کھلا۔ کتنا اچھا کھانا کھانے پھر بھی دعا اللہم اطعمنا خیرا منہ، اللہ اس سے اچھا کھلا۔ لیکن جب دودھ پیتا ہے اللہم زدنا منہ، اللہ اور پلا، اس سے اچھا نہیں بلکہ اور پلا، کیونکہ دودھ سے اونچی کوئی خوراک نہیں ہے۔ اور دودھ کی تشبیہ عالم مثال میں علم کے ساتھ ہے، لہذا علم کے بارے میں فرمایا اللہ ربی زدنی علما، عمل کے اللہ اور میرے عمل میں اضافہ کر، میری نمازوں میں اور اعلیٰ نماز ہو جائے، سب ہو جائے، لیکن علم میں ربی زدنی علما، اے اللہ اسی علم جو ہے ربی زدنی میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ اس ذات کو تلقین کی جا رہی جس کے پاس اولین اور آخرین کے علم۔ مجھے اس سے یاد آیا حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو خواب لکھا کہ آپ کے جسم سے دودھ آ رہا ہے اور میں پی رہا ہوں، لیکن میں نیچے بھی گرا رہا ہوں، کبھی ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے، تو میرے دل پر بہت بوجھ ہے۔ اتنا تو سمجھ میں آتا ہے آپ سے دودھ پینے کا مطلب کہ آپ سے علم حاصل کرنا، استفادہ کرنا ہے، لیکن یہ دودھ گر رہا ہے اس کا سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا کہ پہلے زمانے میں جو سخی لوگ ہوتے تھے
وہ جب شراب پیتے تھے تو شراب پی کر تھوڑی زمین پر گرا دیتے تھے، اور یہ عربی کا جملہ ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وَلِلْأَرْضِ مِنْ كَاسِ الْكَرَامِ نَصِيبُ، کہا کہ سخیوں کے پیالے میں زمین کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے مخلوق آپ سے فائدہ اٹھائے گی، اور وہی ہوا۔ اللہ نے کتنی مخلوق فائدہ دیا، ہم بھی اس میں شامل ہیں، اسی جو ہے چشمے سے سیراب ہونے والوں میں۔ اس لیے ان تین چیزوں کا اہتمام کرو، اخلاص پیدا کرو، محنت کرو، وقت ضائع نہیں کرو، اور دعا کا اہتمام کیا کرو۔ نمازوں کے بعد دعا ربی زدنی علما یہ پڑھ لیا کرو، 2 رکعات صلاۃ حاجت پڑھ لیا کرو، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما۔ اب دیکھو آپ کی منزل کیسے آسان ہوتی ہے۔ اور میں ان تمام طلباء کو اور طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن نے نمایاں نمبر لیے ہیں، پوزیشنیں لی ہیں، اور ان استادوں کو بھی اور استانیوں کو بھی کہ جن کی کتابوں میں طلباء اور طالبات نے اچھے نمبر لیے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علم و عمل کی اہمیت و عظمت اسلاف کے اخلاص کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں اسی مجلس میں ایک شعر حضرت کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ خوشبو میرے خلوص کی پہنچی کہاں کہاں، خوشبو میرے خلوص کی پہنچی کہاں کہاں، کس کس مکان سے مجھ کو صدا دے رہے ہیں لوگ۔ اب باقاعدہ تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے ان طلباء کو جنہوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں، تقریباً درجہ تخصص فقہ سے لے کر دراسات، تجوید، اولا میٹرک تک 39 کے قریب طلباء ہیں، اور 11 طلباء شاخوں سے ہیں۔ اب ان کا بھائی آپ تمام حضرات کے لیے، تمام اساتذہ اور طلباء، استاذات اور طالبات اور آئے ہوئے مہمانوں کے لیے ہمارے بھائی حاجی زبیر صاحب اور ایک اور ساتھی نے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ مسجد کے شمالی جانب اساتذہ اور ان کے لیے انتظام ہے، اور جنوب کی طرف طلباء کے لیے انتظام ہے۔ فارغ ہو کر سب اپنی جگہ پر وہاں تشریف لے جائیں، اور طالبات اور استاذات کے لیے وہیں حال کے اندر انتظام ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت وصلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا کما انت اہل فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم واقعتنا كواقعة الوليد، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انا نسألك علما نافعا، اللهم انا نسألك علما نافعا، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ یا اللہ یا اللہ اس تقریب کو قبول فرما، یا اللہ ان تمام طلباء اور طالبات کو خوب محنت کی توفیق عطا فرما، ہم استاد اور استانیوں کو محنت کی توفیق عطا فرما، اخلاص للہیت کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ، یا حسن بصری جیسے اللہ کے ولی، جنید بغداد جیسے کہ اللہ کے ولی اور علماء پیدا فرما،
عالم ربانیین پیدا فرما اور رابعہ بصریہ جیسی یا اللہ اللہ والیاں اور عالمات پیدا فرما یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرما اس کے ذرے ذرے میں عافیت پیدا فرما عافیت پیدا فرما غیب کے خزانوں سے ہر چیز کے انتظام فرما یا اللہ خزانے تیرے ہاتھ میں قلوب تیرے ہاتھ میں خزانے ہم پر کھول دے قلوب ہمارے متوجہ فرما خزانے ہم پر کھول دے قلوب ہمارے متوجہ فرما یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ جن بچوں نے اچھی پوزیشنیں لی ہیں انہیں بھی آئندہ محنت کی توفیق عطا فرما دوسرے طلبہ طالبات کو بھی محنت کی توفیق عطا فرما استادوں کو و استانیوں کو بھی محنت کی توفیق عطا فرما یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ ہم کمزور ہیں ہم کچھ نہیں کر سکے یا اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں یا اللہ پہلے بھی آپ کے فرشتے بدر میں بھی آئے یا اللہ آج بھی آ سکتے ہیں یا اللہ ان بے سہاروں کا سہارا فرما یا اللہ ان کے غیب سے امداد فرما صہیونیوں کو یہودیوں کو تباہ و برباد فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما یا اللہ سالانہ امتحان بھی آ رہے ہیں یا اللہ امتحانات میں بھی طلبہ طالبات کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما یا اللہ اس ادارے کو پورے علاقے کا پورے ملک کا اور پوری دنیا کا مرکز فرما اللہ جتنے دوست تعاون کرتے ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما ہمارے حاجی زبیر صاحب بہت دور سے تشریف لائے ہیں ان کے بھی کچھ مسائل ہیں اللہ ان سب کو عافیت کے ساتھ حل فرما ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما ہمارے اللہ والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب یا اللہ ان کے بے حساب مغفرت فرما ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ایکسیڈنٹ میں کل یا اللہ زامبیا میں شہید ہو گئے یا اللہ ان کے بے حساب مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما پسماندگان کو صبر عطا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما رزق کی تنگیوں کو دور فرما قرضوں کے بوجھ کو دور فرما ہر دوست کی اور ماں بہن کی جو حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما اور دین کے کام میں ہر طرح کی آسانیاں پیدا فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان ملک الملاک ولا حول ولا قوة الا باللہ یا اللہ جتنے لوگ بھی مدرسے کا تعاون کرتے ہیں ان کو خوب برکتیں نصیب فرما اس ادارے کو اس کی شاخوں کو خانقاہ اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ طلبہ شور نہیں کرنا خاموش